فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں جا رہے ہیں تو ایک پہاڑی کی طرف سے گزرنے لگے تو رک کے نیچے جھانکنے لگے، سارا لشکر رک گیا پیچھے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہاں کیا دیکھ رہے ہیں کہ سب آپ کی وجہ سے رکے ہوئے؟ کہنے لگے کہ میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب قرآن میرے سینے میں نہیں آیا تھا۔ میرا باپ خطاب مجھے یہاں اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا، اور جب رات کو میں اونٹ واپس لے کے جاتا تھا تو بھوکے ہوتے تھے، تو میرا باپ مجھے کہتا تھا عمر تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، تو دنیا میں کیا کرے گا؟ کہنے لگے میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب میرا باپ مجھے یہ کہا کرتا تھا، اور آج قرآن اور اسلام کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایسی عزتیں دی کہ مسلمانوں کا امیر المومنین اللہ نے مجھے بنایا۔ قرآن عزتیں دینے کے لیے آیا۔ ابھی وقت ہے یا بس بند کر لیں؟ ایک ترک تھا، اس کا نام تھا عثمان، بہت مہمان نواز تھا، جو مہمان آتا اس کو کھلاتا پلاتا، گھر ٹھہراتا، اکرام کرتا اور رخصت کر دیتا۔ وہ جس قبیلے میں رہتا تھا اس میں باقی لوگ اس کی اس عادت سے بڑے تنگ تھے۔ وہ کہتے تھے ہم ایک فیملی کے لوگ ہیں، ایک قبیلہ ہے، ایک خاندان ہے، باہر کا کوئی بندہ رات ہمارے یہاں نہ گزارے۔ لیکن یہ اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے مجبور ہو کے گزار لیتا تھا۔ تو ایک دن قبیلے والوں نے طے کیا اب کہ اگر اس نے مہمان ٹھہرایا نا عثمان نے، اس کو مار مار کے قبیلے سے باہر نکال دیں۔ اب عثمان کے بعد مہمان آ گیا، وہ لے گیا، رات ٹھہرا لیا، اور جناب اگلے دن قبیلے والوں نے اس کو باہر نکالا۔ مہمان ٹھہرایا، رات میں قبیلے والوں نے اسی وقت باہر نکال دیا۔ اب انسان پریشان ہوتا ہے تو پھر کون یاد آتے ہیں پریشانی میں؟ اپنے شیخ کے پاس گیا۔ چند کلومیٹر دور دوسرے گاؤں میں شیخ رہتے تھے، تو رات کا وقت تھا، وہاں چلا گیا، شیخ سے جا کے خانقاہ کھٹکھٹائی، بات کی، کچھ تفصیل سی بتانے لگا۔ کہا بھی حضرت کہنے لگے، شیخ کہنے لگے بھی ابھی تو ٹھیک ہے، ادھر تم سو جاؤ، تو صبح انشاءاللہ دیکھیں گے، تفصیل بات کریں گے۔ اللہ کی شان، یہ کہیں جا کے سو گیا کمرے میں۔ اب اس کی عادت یہ تھی کہ یہ تہجد میں اٹھتا اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن لازمی تلاوت کیا کرتا، عاشق قرآن تھا۔ تو تہجد میں اٹھا، اس کے بعد دیکھنے لگا نئی جگہ تھی کہ قرآن کہاں ہے، تو ایک جگہ اس کو قرآن نظر آ گیا، ایک دم کہ اوہو، ساری رات میں اپنے پیر ادھر کر کے سوتا رہا، یہاں قرآن رکھا ہوا تھا، میں تو قرآن کی بے ادبی کا مرتکب ہوا۔ اب جو اس نے قرآن کو چوما، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، اور روئے چلے جا رہے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ قرآن کی طرف پاؤں کر کے میں نے رات گزار دی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ادھر یہ رو رہا ہے۔ ادھر دوسری طرف شیخ جو تھے ان کو خواب میں الہام ہوا تھا کہ عثمان کو کہو کہ یہاں سے چلا جائے، ہم اس کو عزت عطا کریں۔ اب وہ تہجد کے وقت شیخ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رو رہا ہے۔ عثمان کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت ساری رات میں بے ادبی کا مرتکب رہا، اور یہ قرآن میرے پاؤں کی جانب تھا۔ تو شیخ نے کہا کہ دیکھو تم نے قرآن کا ادب کیا، اللہ قرآن کی وجہ سے تمہیں عزت عطا فرمائیں گے، اور دیکھو مجھے اشارہ ہوا، کہا گیا تم یہاں سے جاؤ، یہاں رک نہیں سکتے۔ میں کہا حضرت گھر والوں نے پہلے نکال دیا، آپ بھی نکال دیں گے؟ کہا نہیں، تم یہاں ٹک نہیں سکتے، اشارہ ہو گیا، جاؤ یہاں سے، تمہیں عزتیں ملیں گی۔ وہ روتا دھوتا ٹوٹے دل کے ساتھ باہر نکلا شہر سے۔ تو باہر 10-15 نوجوانوں کا ایک گروہ سا تھا، ٹولہ تھا۔ وہ نیک متقی نوجوان تھے، دین کا کچھ کام کرنے کی لگن رکھتے تھے۔ آج والے نوجوان نہیں تھے کہ جن کی صرف ایک لگن، کہ ایک لڑکی ہے تو 2 ہو جائیں، 2 ہے تو 10 ہو جائیں۔ ان کے پاس لگن ہے کچھ کرنے کو کچھ نہیں۔ رزلٹ میں دیکھو یہ بیکار، دین کے کسی شعبے میں دیکھو یہ کسی کام کے نہیں، لگن ہی ایک ہے۔ تو ان کو لگن تھی کہ اللہ کو راضی کرنے کی، سب متقی تھے۔ ان میں فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ بھئی ہم میں سے سردار اور امیر کون بنے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو صبح پہلے نوجوان آئے گا اس کو ہم اپنا سردار بنا لیں گے۔ تو وہ انتظار میں تھے تو عثمان آیا، ان کا جناب آپ ہمارے امیر، ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اب مشورے سے یا جو آپ کہیں گے ہم دین کا کام کریں گے۔ اس نے کہا میں ویسے ہی غریب الدیار ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اب انہوں نے کوئی سمت متعین تھی نہیں، کہیں چلنا شروع کیا۔
اب راستے میں جو کہیں گاؤں سے گزرتے لوگ ملتے پوچھتے بھی تم لوگ کون؟ کہ ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے نکلے ہیں. تو ہر جگہ سے 2 4 10 20 لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. اب جناب یہ تو کئی 100 1000 کے قریب جماعت بن گئی، نیک متقی جذبے والے نوجوان. انہوں نے سوچا ہم کریں کیا؟ تو طے یہ ہوا کہ پڑوس میں جو ملک ہے وہاں کچھ عیسائی لوگ رہتے ہیں اور وہ لوگ سرحد پہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، ادھر چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں جیسے اللہ فیصلہ جو کچھ سمجھ میں آئے گا. اب یہ سارا اس سرحد کی طرف چل پڑا پوری جماعت. اب جو اس ملک کے جاسوس تھے نا، انہوں نے جب ان کو دیکھا تو سمجھ گیا پتہ نہیں حملہ کرنے آئے، کیا معاملہ ہے. اپنے بادشاہ کو جو کہ بوڑھا ہو چکا تھا رپورٹ کی کہ جناب اس قسم کے نوجوان آ رہے ہیں اور سرشار لگتے ہیں، جان دینے والے لگتے ہیں، آپ کی فوج ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. اللہ نے خوف بٹھا دیا. وہ بوڑھا بھی تھا، کہنے لگا میں لڑنا بھی نہیں چاہتا، تو تم صلح کا پیغام میری طرف سے لے جاؤ. تو ان کے پاس صلح کا پیغام آیا اور کہا کہ دیکھو صلح کی ضمانت یہ کہ میری بیٹی جو شہزادی ہے اس سے تم اپنے سردار کی شادی کر لو. اب عثمان کو پیغام آیا، سب ساتھیوں سے مشورہ ہوا، کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب عثمان کی اس بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا. تو وہاں والے لوگوں کو یہ داماد ہی بہتر لگا نیا بادشاہ بنانے میں، تو انہوں نے اس کو بادشاہ بنا دیا. جب یہ بادشاہ بنا تو سوچنے لگا کہ یہ عزتیں مجھے قرآن کی وجہ سے ملی ہیں، تو اس ملک میں نظام ہوگا تو قرآن کا نظام ہوگا. تو اس نے اپنی عدالتوں کے اندر یہ ترتیب بنائی کہ لوگ آگے جب بیٹھتے تو قرآن لایا جاتا، سب لوگ کھڑے ہو جاتے، قرآن کے اصولوں کے مطابق مقدمات کے فیصلے ہوتے، پھر پہلے قرآن مجید کو لے جایا جاتا، بعد میں لوگ جاتے. اور یہ ایک بندہ کون تھا؟ یہ سینکڑوں سال خلافت عثمانیہ کا سلسلہ چلا. جو خلافت عثمانیہ دنیا کے اندر رہی، سینکڑوں سال لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے رہے. ایک نوجوان تھا عثمان، جس کو قرآن کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرما دی تھی، اس کی نسلوں کو اللہ نے آباد کر دیا تھا. تو ہم بھی اگر قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت عزتیں عطا فرمائیں گے.